الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: اے مصطفیٰ، آپ سے روح کے متعلق دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے روح میرے رب کا امر ہے، اور جو تمہیں اس میں سے علم عطا کیا گیا ہے وہ تھوڑا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، روح کی تشریح کے حوالے سے کل ایک بات کی تھی کہ انسانی جسم میں روح ایک مدبر ہے، تدبیر کرتی ہے اور متحرک ہے، یعنی جسم کو حرکت دیتی ہے، حرکت والی ہے۔ اس کے بارے میں کل گفتگو ہوئی، تو آج جو روح کے متعلق دوسری تشریح حضرت سید عبداللطیف المعروف سید شاہ محی الدین قادری ویلوری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور اس حدیث کے حوالے سے کی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پہچان لیا، نفس سے مراد روح بھی ہوتا ہے نا، تو اس نے پس اللہ کو یقیناً پہچان لیا۔ تو آپ فرماتے ہیں حضرت شاہ محی الدین المعروف کے روح کے حوالے سے دوسری تشریح میں: لما کان مدبر الجسد واحدا وہی الروح علمنا انہ مدبر ھذا العالم وحدہ لا شریک لہ فی ملکہ، یعنی لما کان مدبر الجسد واحدا وہی الروح علمنا ان مدبر ھذا العالم واحد لا شریک لہ فی ملکہ۔ ترجمہ اس عربی عبارت کا کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ جب جسم کی مدبر ایک روح ہے، ایک روح جب جسم کی مدبر ہے تو معلوم ہوا کہ اس عالم کا مدبر بھی ایک ہے، چونکہ روح اس کا کلمہ ہے، امر ہے، حکم ہے اس کا، تو وہ بھی ایک ہے نا، تو یہ بھی ایک ہے، تو اس عالم کا مدبر بھی ایک ہے جس کی مملکت میں دوسرا کوئی شریک نہیں۔ اصل میں ہم لوگ سمجھتے ہیں، جو صوفی لوگ ہوتے ہیں، مثالوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو سمجھتے ہیں، تو ظاہری بات ہے یہ تو سارا قرآن سے ہے کہ قرآن نے کہا ہے، جو میں نے آیت کریمہ بھی تلاوت کی ہے کہ قل الروح من امر ربی، کہ فرما دیجیے کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ تو اب جب امر ہے تو وہ ہر جسم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے روح پھونکی ہر جسم کے لیے، تو چونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے تو اس نے ایک جسم کے لیے ایک ہی روح پھونکی ہے۔ مراد یہ ہے کہ جسم ایک جو ہوتا ہے اس میں دو روحیں نہیں ہوتی، ایک ہی روح ہوتی ہے،
بھی آنکھ کے لیے الگ روح نہیں ہے تاکہ یہ جھپکے، کہ مدبر ہے، تدبیر کرتی ہے، اور کل ہم نے پڑھا تھا متحرک بھی ہے، تحریک بھی کرتی ہے۔ یا زبان ہے، جب بولتے تو اس کے لیے کوئی الگ روح نہیں ہے۔ یا کان ہے، سنتے ہیں تو اس کے لیے کوئی الگ روح نہیں ہے۔ دماغ ہے، سوچتا ہے، اس کے لیے الگ روح نہیں ہے۔ دل ہے، دھڑکتا ہے، اس کے لیے الگ روح نہیں ہے۔ پورے انسانی جسم میں، جو کہ انسان کا جسم ایک سلطنت ہے، اور اس کی حاکم یعنی مدبر اور متحرک جو کل پڑھا تھا روح ہے، دو نہیں ہے، دوئی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ساری کائنات جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا اظہار کر رہی ہے، اس کا سلطان بھی ایک ہی ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، جس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، لا شریک الگ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح انسانی جسم میں جو انسان کی روح ہے، اس روح کے علاوہ کوئی شے اس روح کی شریک نہیں ہے، کیونکہ یہ وحدہ لا شریک کا امر ہے۔ حضرت محی الدین رحمۃ اللہ علیہ ویلوری نے یہی بات سمجھانے کی ہمیں کوشش کی ہے کہ جیسے انسانی مملکت جو جسم ہے، انسان کا جسم کا یہ پورا جو جسم ہے، یہ سر سے لے کے پاؤں تک، اس میں روح ایک ہی حکمران ہے، اس کی مدبر ہے، اس کی متحرک ہے، سارا جسم اس کا محتاج ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین اس ساری کائنات کا مدبر ہے، تدبیر کرنے والا ہے، انتظام کرنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ بات جب سمجھ آ گئی تو ہمارے لیے کام آسان ہو گیا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، ایسے مثال سے سمجھایا کہ جیسے روح اس کا امر ہے انسانی جسم میں، وہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس طرح اسی کا بھی کوئی شریک نہیں۔ تیسری بات جو حضرت محی الدین ویلوری رحمۃ اللہ علیہ نے، سید شاہ محی الدین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، وہ یہ لکھی ہے کہ لما کان ھذا الجسد لا يتحرک الا بارادۃ الروح وبتحریکها له علمنا انه مرید لما هو کائن فی کونہ لا يتحرک متحرک بخیر و شر الا بتقدیر وارداتہ و قضائہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے عربی عبارت کا؟ جب جسم روح کی تحریک اور ارادہ کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، تو معلوم ہوا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنی مخلوق میں ہر ہونے والی چیز کا ارادہ کرنے والا ہے۔ کوئی متحرک خواہ بھلائی کے لیے حرکت کرے یا برائی کے لیے حرکت کرے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور ارادہ اور قضاء کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ اب اس کو سمجھتے ہیں کہ انسانی جسم ہے، اس کے یہ اعضاء ہیں۔ ایک ظاہری اعضاء ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، حواس خمسہ ہیں، جیسے آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، ٹچ ہے، یہ کان ہے، زبان، یہ ساری جو حواس خمسہ ہے، پانچ۔ چہرے پہ آنکھ ہے، ناک ہے، سونگھنا ہے، زبان ہے، چکھنا ہے، کان ہے، ساتھ ہاتھ ٹچ کے لیے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ اب جب کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے تو روح آنکھ کو حکم دیتی ہے پہلے، اور اس کے ارادے سے روح انفارم ہوتی ہے کہ اب آنکھ کو دیکھنے کی ضرورت ہے یا دیکھنا چاہتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کے ارادے سے جو ہے روح پہلے ہی باخبر ہوتی ہے۔ اسی طرح کان ہے، اسی طرح زبان ہے، سونگنا ہے۔ ایک تو ہے نا کہ جیسے خوشبو ہے یا بدبو ہے ناک میں تو ویسے آ جاتی ہے، تو آنی ہے، کچھ ارادتاً بھی سونگتے ہیں، جیسے پرفیوم سونگتے ہیں۔ یہ تو ظاہرہ ہے۔
ایک باطنی حواس خمسہ بھی ہوتے ہیں یا باطنی اعضاء کے افعال بھی ہوتے ہیں، جسے دل ہے. اب دل کسی کے ارادے سے نہیں ہے دھڑکتا، اس کا اپنا ہی ارادہ ہے. اس طرح جگر ہے، معدہ ہے، گردے ہیں یا اندرونی اعضاء ہیں ہمارے، یہ خود بخود دھڑک رہے ہیں، خود بخود کام کر رہے ہیں، جو جن کا کام ہے. پھیپھڑے ہیں سانس کے لیے، وائٹل آرگنز ہیں یہ. اب ان کو بھی روح کنٹرول کرتی ہے، ان کو بھی روح کنٹرول کرتی ہے. جب انسان اس دار فانی سے رخصت ہو جاتا ہے، جسے موت کا طاری ہونا کہتے ہیں، تو روح کا جسم کے ساتھ جب تعلق ختم ہو جاتا ہے، پھر یہ ہاتھ ہے یہ نہیں ہل پاتا، آنکھ ہے یہ جھپکنا بند کر دیتی ہے، زبان چلنا بند کر دیتی ہے، کان سننا بند کر دیتے ہیں، اندر کے افعال دل کی دھڑکنیں ختم ہو جاتی ہیں، سانس پھیپھڑوں کا پھولنا، آنا جانا ہوا کا ختم ہو جاتا ہے. اسی کو ڈاکٹر جب لکھتا ہے تو موت کے سرٹیفکیٹ پہ وہ لکھتا ہے کاز آف ڈیتھ کارڈیو پلمونری اریسٹ، یعنی دل نے اور پھیپھڑوں نے یعنی سانس نے کام کرنا بند کر دیا ہے، اس لیے بندہ مر گیا ہے. مراد یہ کہ اس کو حکم دینے والی جو روح تھی وہ جسم سے جدا ہو گئی ہے. اب اس کی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم بھی کھائی ہے، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. مجھے قسم ہے ان فرشتوں کی جو انسانوں کے جسم میں یعنی کافروں کے جسم میں غرق ہو کر روح کو کھینچ کے نکالتے ہیں سب سے. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. اور مجھے قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنوں کی روح کی گریں بند آسانی سے کھول دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ موت جب ہوتی ہے تو اس کے فرشتے بھی الگ الگ ہیں. اب یہ جو انسان کی حاکم انسان کے جسم میں روح ہے، چونکہ اس کو موت نہیں ہے. کیوں؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا امر ہے. جیسے اللہ تعالیٰ حی قیوم ہے، اس کو موت نہیں ہے، اسی طرح روح کو موت نہیں ہے. وقت کافی ہو گیا. روح کو موت نہیں ہے تو یہ جسم سے الگ ہو جاتی ہے. تو روح کا جسم سے الگ ہونا اسی کا نام موت ہے. جیسے نیند میں بھی روح الگ ہو جاتی ہے، ویسے بندہ ہل جل رہا ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا فلسفہ زندگی سمجھنا مشکل کام ہے. قرآن کریم نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا، قرآن کریم کہہ رہا، اسی کا حوالہ ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، کہ وہ اللہ ہے جو روح کو یا نفس کو، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یہ نفس کو یا روح کو قبض کرتا ہے موت کی حالت میں اور نیند کی حالت میں. نیند میں واپس لوٹ آتی ہے، اور جس پہ اگلی آیت کا ترجمہ ہے حصے کا کہ جس پہ پھر موت کا طلاق پکا طاری ہوتا ہے، پھر روح لوٹ کر واپس نہیں آتی لیکن رہتی زندہ ہے. تو آج جہاں تک ہم یہ بات کو سمجھتے ہیں کہ انسانی جسم کی حرکات و سکنات روح کی محتاج ہیں، اسی طرح یہ پوری کائنات میں ہر چیز کی زندگی، موت، اس کا رہنا، اس کا فنا ہونا، اس کا کھانا پینا، ہر چیز کے لیے اللہ رب العالمین جو ہے ہمارا لاحیاتات جو ہے وہ مسبب الاسباب ہے، ہمارے لیے سبب کرتا ہے. ہر کائنات کی مخلوق اس کی محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، وہ دینے والا ہے. واللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ اور غنی ہے اور تم اس کے منگتے ہو، محتاج ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکون والی روح عطا فرمائے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن. فرشتے یہ بھی آواز دیتے ہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اس حالت میں اللہ کے پاس، وہ تجھ سے راضی ہے، تو اس سے راضی ہو. تو یہ خوش قسمت لوگوں میں ہی ہوگا. اللہ رب العالمین ہمارے دل کی صفائی کرے اور ہماری روح کو جو ہے وہ سکون عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ کرم فرمائے، فضل فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن.